اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو سادہ قسم کے لوگ ہیں، سمجھے؟ ہاں یہ تو ہوتا ہے، آدمی 2 انگلیوں کو تو چھپائے تو چھپائے، اس کو تو دوبر کے نیچے چھپائے، لیکن اتنے بڑے سورج کو، اتنا بڑا مقد میں نے نہیں دیکھا جو سورج کو بھی چھپائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ، پھر تحریف کیا کروں گا؟ ہر چیز الگ الگ ہے، توحید الگ ہے، صحابہ کا مقام الگ ہے، مقام نبوت الگ ہے، ہر نبی کا مقام الگ ہے، اس کو میں تحریف کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک آدمی ہوا چھوڑ دیتا ہے، ہوا چھوڑنے کے بعد ہوا نیچے سے، اس کا مخرج الگ ہے، اس کے بعد کہتے ہیں تو کہنے والے نے کہا حضرت اس کا مخرج الگ ہے، اس کا مخرج الگ ہے، بالکل الگ چیز ہے۔ تم دونوں کو خلط ملط کرنے کی کوشش کرو، دونوں خلط ملط نہیں ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیا، ابرہ کو، لإیلاف قریش ایلافہم، یہ اہلکنا کے ساتھ متعلق ہوگا، انا اہلکنا اصحاب الفیل ایھا القریش لإیلافکم، تمہیں مانوس کرنے کے لیے، لہذا فلیعبدوا رب ھذا البیت، آپ یہ کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور پھر یہ کہ یتیموں کو کھلاؤ، یتیموں کی رواداری بھی کرو۔ اس میں اہل سنت والجماعت میں یتیم تو بہت ہے، ہزاروں، اس لیے اس جماعت کے لوگوں سے میری بھی گزارش ہے، میں مدرس آدمی ہوں، لیکن یہ کہ یتیموں کی جن لوگوں نے جان دی صحابہ کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دیا، خیال کر لینا ان کے بچوں کی طرف بھی توجہ۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، دھکا نہیں دے دینا یتیم کو۔ اور دیکھ لو کہ ایک یتیم نے جس کی پوری دنیا کی اس نے یہ کہ امامت کی، وہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ 2 کام نبی کو بتائے، اے یتیم 2 کام تو کر، 2 کام میں خدا کرتا ہوں۔ اس کے بعد کھل کر کے اعلان کرو، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، ہمارے بائی کاٹ ہے، تم ہو، ہم۔ سمجھے؟ جب آپ گول مول سے کام نہیں لیں گے، صاف صاف بات کر دیں گے، تو پھر مجھے بھی وعدہ ہے کہ میں نصرت اور فتح کے دروازے کھول دوں گا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس۔ تھوڑا صبر کر لینا، تھوڑا صبر کر لینا، میں نصرت اور فتح کے دروازے یہ کہ میں کھول دوں گا۔ دروازے جب کھل گئے تو اب میدان تمہارے لیے صاف ہو گیا، تمہارا دشمن ذلیل ہو کر کے گیا، چاہے وہ دشمن کوئی بھی ہو، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ ابو لہب ہو یا کوئی بھی ہو۔ اب جب کہ دشمن ادھر ادھر گیا، دشمن کو خاک میں اپنے ملا دیا، تو اس کے بعد ظالموں اس طرح تو نہ کرو، کھل کر کے کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، کھل کر کے توحید کا اعلان کرو۔ اعلان آپ نے کر دیا، دشمن کا آخری حربہ یہ ہے۔ ہمارے بلوچ لوگ یہ کرتے کہ اس کے سانپ کے سر کو کچل دیتے، مار دیتے، لیکن سانپ ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ما سالمناہن منذ حاربناہن، جب سے عالم ازل سے لے کر کے آج تک سانپوں سے ہماری دشمنی نہیں ہوگی، دشمنی ہے ہماری، صلح کبھی نہیں ہوئی ہے، کمپرومائز کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اس بات کو سمجھ لو، شین و یا عین و ہا، وہ سانپ سے بھی بدتر ہے، کبھی ہمارا دوست تھا نہ دوست تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ اس لیے فقط الموالات من بینہم، لہذا درمیان کی دوستی قطع تعلقات کرو، بائیکاٹ کرو، فتح اور نصرت میرے ہاتھ میں ہے، خوشخبری تمہیں حاصل ہو، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اس کے بعد تمہارے دشمن ابو لہب، بڑی بڑی طاقتوں کو ہم نے خاک میں ملا دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کو بھی ہلاک کیا ہے۔ اب توحید کا اعلان کرو، آخری تمہارے دشمن کے سر کو میں نے کچل دیا، لیکن پھر بھی دم ہلتا رہے گا، دم اس کا ہلتا رہے گا، آخر چھپ کر کے وہ جادو کا آپ پر کریں گے، قل اعوذ برب الفلق برب الناس، یہ پڑھو، اپنے اوپر دم کرو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اگر آپ چاہیں تو 20-25 منٹ میں پورا قرآن کا خلاصہ آپ کو سنا، اسی طرح صورتوں میں، سمجھے؟ اس کو کہو مولانا اورنگزیب کو الگ دعوت کرو، نہیں سنایا تو پھر مجھے ذبح کر دینا، سمجھے؟ خیر، آپ کے مجلس سے صرف اسی کا تعلق تھا، اور مجھے بھی صبح کو سبق پڑھانا ہے، تو اس وجہ سے آپ مجھے مہربان، میں ایک اور جگہ بھی وہاں پر بھی یہ ہے کہ گفتگو ہوئی ہے، اب پتہ نہیں، ہم تو کوئی دور کے پاس رہ رہے ہیں، وہاں پر یہ ہے کہ یہاں سے نکلیں گے وہاں جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو ان دنوں میں آپ کی جو عمر تھی وہ 12 سال کی تھی۔ ابن عباس، بلکہ خود جو ان کے والد حضرت عباس وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف عمر میں 2 سال بڑے، یعنی چچا اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ سے صرف 2 سال عمر میں بڑے۔ لوگ امتحان، ان کی بے تکلفی بھی رہتی تھی، اگر اس پر شروع ہو جاؤں تو پھر یہ ہے کہ گھنٹوں کے گھنٹے لگ جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس دونوں کے آپس کی بے تکلفی،
کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ کو کیا محسوس ہوگا کہ اورنگزیب فاروقی اور مولوی منظور استاد شاگرد ہے یا کیا؟ مفتی نظام الدین کو ہم لوگ ایسے تنگ کرتے تھے، لوگ ہنستے تھے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا تھا قربان جاؤں مفتی نظام الدین پر کہ وہ استاد ہے، مولوی منظور نالائق شاگرد. بے تکلفی ہوتی تھی ان کی. حضرت عباس کو لوگ تنگ کرتے تھے، کہتے حل انت اکبر سنن اب ابن اخیک، تو بڑا ہے یا تیرا بھتیجا محمد بڑا ہے؟ امتحان تو بہت سخت ہے. جیسے پٹھان کو کہا کہ خدا بڑا ہے یا خان بڑا ہے. پٹھان کہتے ہیں خدا تمہیں پریشان کرے جیسے تم نے مجھے پریشان کر دیا. پٹھان کہنے لگا کہ خدا تمہیں پریشان کرے جیسے تم نے مجھے پریشان کیا. اگر یہ کہ خدا کو بڑا کہتا ہوں خان بھی تو چھوٹا نہیں ہے، خان کو بڑا کہتا ہوں خدا بھی تو چھوٹا نہیں ہے، تم نے بہت پریشان کر دیا ہمیں، بہت پریشان. تو حضرت عباس سے لوگ کہتے ہیں حل انت اکبر اب ابن اخیک، تو بڑا ہے یا تیرا بھتیجا محمد بڑا ہے؟ خاموش ہو کر کے جواب ذرا سن لینا. نگاہ اوپر اٹھا کر کے فرماتے تھے انا اکبر منہ سنن وہو اعظم منی، میں عمر میں بڑا ہوں لیکن ان کی عظمتوں کا کیا کہنا، وہ آسمان پہ پہنچا جائے. ان اکبر منہ سنن وہو اعظم منی، وہ عظیم انسان ہے، عظیم انسان ہے. عظیم استاد کے شاگرد بھی عظیم ہوتے ہیں. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ گر ہمی مکتب و ملا کار طفلان تمام خواہشت. ملا نالائق ہے تو شاگرد بھی نالائق ہوں گے، ملا قابل ہے تو شاگرد بھی قابل. اس لیے فرمایا کہ ابن عباس، جب حضرت عباس 2 سال نبی سے بڑے تھے تو ابن عباس تو بالکل چھوٹے تھے. حضرت کا جب وصال ہو گیا اس کی عمر 12 سال تھی. حضرت نے دعا کی اللہ تفسیر ان کو سکھا دے. تو اب اس کے بعد جب حضرت ابوبکر کی خلافت 2-2.5 سال رہی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. تو اس اسٹیج پر بدری صحابہ بوڑھے صحابہ کو لے کر کے بٹھاتے تھے اور ابن عباس کو بھی لے کر کے بٹھاتے. تو ابن عباس کو جب لاتے حضرت عمر تو لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے کہا وَلَنَا أَبْنَاءُ مِثْلُهُ، ہمارے بھی اس قسم کی اولاد ہے، چھوٹا لڑکا ہے، اس کو لا کر کے آپ بٹھاتے. آپ اس کو بٹھاتے کیسے؟ چھوٹا بچہ اس کو نیچے بٹھا دو. آپ بوڑھے بوڑھے صحابہ کے ساتھ ان کو بٹھاتے ہیں. فرمایا کہ جس مقام کا یہ ہے، صحابہ سارے عالم ہیں لیکن علم میں بھی آپ پر فوقیت رکھتا ہے. اور ان العلم یرفع المملوک الی الملوک، ان العلم یرفع المملوک الی المملوک. علم تو غلاموں کو بھی تخت پہ بٹھا دیتا ہے. فرمایا کہ ابن عباس کو اس لیے اوپر لاتا ہوں کہ ابن عباس کا مقام الگ ہے. تو صحابہ نے کہا کہ کیا مقام ہے؟ فرمایا مجھے یہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا ہمارے اصولیین کے ہاں ہوتا نص، النص ما سیق الکلام لأجلہ، جس مقصد کے لیے متکلم گفتگو کرتا ہے کبھی بات الگ ہوتی ہے اور بات ظاہر میں الگ ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. 2 مولوی لڑ رہے، کہتے سلیم اللہ خان ماہر تھا، دوسرا کہتا ہے مولانا بن نوری ماہر تھا. یہ کہتا ہے سلیم اللہ خان ماہر تھا، دوسرا کہتا ہے مولانا بن نوری ماہر تھا. یہ نہ بن نوری کے وفات